جانتی ہے۔ تو آئیے میں تقریر پیش کرنے کے لیے ایسے مقرر کو دعوت اسٹیج دینا چاہوں گا جن کا نام عبدالباسط سلم ہو۔ وہ آئے اور ہم سامعین کو اپنی تقریر سے مستفز فرمائیں۔ عبدالباسط حاضر اسٹیج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن یہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک کی رب ذوالجلال کی طرف سے وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس میں قلیل مدت پورے عالم و انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے فصحائے، بلغائے، ادبائے، شعرائے وہ حیران و شدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہ وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچا اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہین و قوت کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہین قوت کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ گھٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ گھٹنے بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس سدا افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ حدیث، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ یہی ہے جہاں آخری آیت پہنچو۔ یاد رکھو، انہی چند باتوں پر اپنا تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔